نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا آتيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 22 سے 122 سے 129 تک، آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک. لفظی ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا لذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی اللتی، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واو اور وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر. واتقوا اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعوہا فائدہ پہنچائے گی اسے، شفاعتن
کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ سب ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واو اور ازبتلا جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فاتمہن تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک، جاعلو کا میں تجھے بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے، امامہ امام، قالا اس نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں کو۔ وَإِذْ اور جب، جعلنا البیت ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابتاً للناسی مرکز لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وَأَحِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، اِلی ابراہیم ابراہیم کو، وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان یہ کہ، طہرا تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ اور جب، قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا تو بنا دے، ھذا البلد ھذا بلدن اس شہر کو، آمناً امن والا، ورزق اور تو رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں سے، من جو شخص، آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قالا اس نے فرمایا، ومن کفر جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعہ تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ میں کھینچ لاؤں گا اسے، الی عذاب النار الی طرف، عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل بھی، ربنا اور یہ دعا کر رہے تھے، تقبل منا اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انکا بے شک، انت السمیع العلیم انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ربنا اے رب ہمارے، وجعلنا تو بنا ہمیں، مسلمینی دونوں کو فرما بردار، لکا اپنے لیے، واو اور من ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن ایک گروہ، مسلمتن فرما بردار بنا، لکا اپنے لیے، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو متوجہ ہو ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور وہ انہیں تعلیم دے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، واو اور یزکیہم وہ پاک کرے انہیں،
انکا بے شک انتل تو ہی العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. تلاوت سنتے ہیں اس کی. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو. اگر ہم اس کو اسرائیلہ کے آگے اس کو وقف کر کے تو پھر اذکروا لفظ ہوگا، اس کے اوپر پیش لگائیں گے. اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمتوں کو، وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی، یا میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر. پیچھے ہم جو پڑھ رہے تھے وہ یہود کی عادات کے بارے میں اور ان کی نافرمانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات کیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تمام انعامات کو جو تھے وہ بھول چکے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد پر کیے تھے.
اور اللہ رب العزت جو ہیں ان کو وہ انعامات یہاں پر یاد کر کے جو ہیں وہ بتلا رہی ہیں کہ ماضی میں جو تھا وہ منصب نبوت تمہارے پاس رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو تھا وہ ساری قوموں سے زیادہ افضل جو تھا وہ قرار دیا، اور پھر افضل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو عزت سے بھی بہت زیادہ نوازا۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب کفر اور شرک اور برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مقام جو تھا وہ واپس لے لیا، اور پھر یہ شرف جو کہ افضل امت کا تھا وہ پھر ایک نئی امت اور نئی تحریک کے سپرد جو تھا وہ کیا، اور کہ اس لیے کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اے بنی اسرائیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی شرف سے جس کو چاہے جو ہے وہ نواز دے اور جس کو چاہے محروم کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی جو ہیں وہ خالق ہیں، مالک ہیں، وہ اس کی قدرت کاملہ میں کوئی شے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ قبول کرتے ہوئے اے بنی اسرائیل تم سب کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ جو شرف پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت دی تھی، آج امت محمدیہ کو حاصل ہے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت کی اس نعمت پر ہمیں جتنا بھی ہم شکر گزار ہوں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے وہ ہمارے حصے میں کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہمیں روزانہ جو ہے وہ کیسے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ہمیں روز اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک الحمد انت ہدیتنا للاسلام، اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں اسلام کی طرف جو ہے وہ ہدایت دی اور اس نبی کی امت میں شامل کیا جو کہ تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے اور آئی بعد میں ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں اور ساتھ ان کو اس بات سے ڈرا بھی رہے ہیں کہ یاد کرو میری نعمتوں کو اور وہ جو میں نے تم پر انعام کی، کیونکہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمیں بھی جو ہے وہ لیسن مل رہا ہے کہ اگر ہم ساری امتوں سے زیادہ افضل ہو گئے ہیں، وہ بھی افضل تھے، نافرمانی کی بنا پر ان سے یہ فضیلت جو تھی وہ چھین لی گئی تھی، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نافرمانی کریں اور ہم سے بھی یہ فضیلت جو ہے وہ کہیں چھین نہ لی جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو فضیلت اب امت محمدیہ کو دے دی ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گی، لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان سے عزت و شرف جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کے بھی شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس جان سے عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ یوم آخرت سے ڈرو، کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ انسان کے اس دن ذاتی اعمال جو ہیں وہ کوئی بھی کام نہیں آئیں گے، اس کے ذاتی کام عمل جو ہیں وہ کام آئیں گے، کسی کے کام جو ہیں وہ کسی کی نیک عمل جو ہیں وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے دنیا کا مال طلب کرو تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو یہ بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کے لیے بڑا لیسن ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی کل جہاں پر جانا ہے ہمیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے جو ہے وہ آگے بھیجی ہے، کیا ساز و سامان جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک بادشاہ کا واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا، بڑا ہی پیارا ہے اور بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے، کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میرے ملک میں، یعنی جہاں پہ وہ حکومت کرتا تھا، جو سب سے زیادہ بے وقوف لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ لایا جائے۔ تو کیونکہ میں نے ان میں سے ایک کو جو ہے وہ انعام دینا ہے جو سب سے زیادہ بے وقوف ہوگا۔ اب انعام لینے کے لیے ہر بندے نے اپنے آپ کو بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بادشاہ کے دربار میں جو تھے وہ لائے گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں، مطلب کہ اس نے اپنا بیہیویئر اس طرح ظاہر کیا کہ میں سب سے زیادہ بے وقوف ہوں۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا اور اس کے بیہیویئر کو، تو اس نے اپنا ہار جو تھا وہ گلے کا، بادشاہ کا ہار جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس نے اپنا ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا، کیونکہ لینے کے لیے تو بہت سارے لوگ آئے تھے، ظاہر ہے ملنا تو ایک کو ہی تھا۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس آدمی کو پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، تو وہ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اس کے دربار میں آیا۔ تو بادشاہ لیٹا ہوا تھا اور تقریباً اپنی زندگی کے آخری ایام جو تھا وہ پورے کر رہا تھا۔ اس نے آتے ہی بادشاہ سے کہا کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیونکہ وہ بے وقوف مشہور تھا، تو اس نے کہا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، تو میں اٹھ کھڑا کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی اس کی عقل کا اس نے اندازہ لگایا کہ میں اتنا بیمار ہوں، لیٹا ہوا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا بادشاہ۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، نہ تم کھڑے ہوتے ہو نہ بیٹھتے ہو، کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور اب میری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، میں آگے جا رہا ہوں جہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کون سے ملک میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو کہ جہاں سے تم واپس نہیں آ سکتے؟ یعنی اس نے وہی اپنی بے وقوفانہ حرکات جو تھی وہ کی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، پھر تو آپ نے وہاں پہ اپنا جو ہے محل بہت خوبصورت بنایا ہوگا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، جہاں سے آپ کی واپسی کوئی نہیں، اور وہاں پہ آپ نے تو بڑی اپنے شان و شوکت کے ساتھ اپنی بلڈنگ تیار کی ہوگی، بڑی نعمتیں وہاں پر اکٹھی کی ہوں گی۔ تو یہ بات سن کر جو تھا وہ بادشاہ رونے لگا کہ میں نے آخرت کا اگلا سامان جو ہے وہ کوئی نہیں کیا ہوا، کیونکہ میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر سے واپسی کوئی نہیں ہے، اور میں دنیا میں ہی ڈوبا رہا اور آخرت کی تیاری میں نے کوئی نہیں کی۔ اس شخص نے اپنا ہار اتار کر دوبارہ بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا کہ تمہارے سے زیادہ بے وقوف بڑھ کر کوئی نہیں، یہاں پہ تم نے چند دن زندگی گزارنی تھی تو اتنی ٹھاٹ باٹ سے تم رہ رہے تھے، کیا شان و شوکت کے ساتھ تم یہاں پر رہ رہے ہو، جہاں پر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے کوئی کام، کوئی وہاں پر اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا، تو تمہارے سے زیادہ پھر بے وقوف اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنا ہار اتار کر اس شخص نے دوبارہ بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ تو بڑی بات سوچنے کی ہے کہ واقعی انسان عقل مند وہ ہے جو کہ اپنے آگے جانے کی تیاری کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اسی دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسی دنیا کو ہی مان لیتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے۔ جیسے آج ہمارے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم نے یہیں پر ہی رہ جانا ہے، حالانکہ یہ دنیا اس آخرت کی مقابلے میں بہت ہی تھوڑی اور بہت ہی حقیر ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہی اہم ہے، اس کو اگر ہم اپنے دماغ میں جو ہے وہ دن میں ایک دو دفعہ سوچیں تو اس سے ہمیں اپنی تیاری کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور بڑی غور و فکر والی آیت ہے، اگر
یہ ہم اس آیت کو آپ اپنے نوٹس بک میں لکھ لیں کہ واقعی ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ آیت بیٹھ گئی تو انشاءاللہ ہم اس کی تیاری میں بھی لگ جائیں گے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بھی بدلہ، یعنی کوئی عوض نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا. تو ساری دنیا کا مال دے کر بھی اپنے آپ کو اگر چھڑانا چاہے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے اس دن بچ نہیں سکے گا. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 36 میں، جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس کچھ دنیا میں ہے اور اس کی مثل اور بھی دے کر اللہ کے عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، لیکن وہ چھڑا نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. تو باقی معاملہ جو ہے وہ کتنا سخت ہوگا، قیامت کا دن جو ہے وہ انتہائی سخت دن ہے، جس کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ. ولا تنفعها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی کوئی سفارش. ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو تجزی کا روٹ ہے جیم زا یا، اور یقبلو کاف با لام، تنفعها اس کا روٹ ہوگا نون فاعین، ینصرون اس کا روٹ ہوگا نون صاد را مدد. تو شفاعت اس دن بھی دیکھیں ہم کیسے اللہ کے نبی کی شفاعت میں جو ہیں وہ ہیں. اللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اور یہ امید ان ہر مومن کو جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا. اگر اللہ رب العزت اپنے نبی کو اجازت دیں گے تو وہ شفاعت کریں گے. جیسے کہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت اس دن کرے، کوئی سفارش نہیں کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس دن اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، اور دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کا معاملہ ہوگا. تو بڑی ہی اہم آیتیں ہیں جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں انتہا سے زیادہ لیسن جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر ہم صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت ہیں، تو ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ. اور اپنے اعمال کی جو ہے وہ درستگی میں ہمیں اپنا ٹائم جو ہے وہ لگانا ہے، کیونکہ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ شوہر کام آئیں گے، نہ والدین کام آئیں گے، نہ بہن بھائی کام آئیں گے. کوئی بھی کسی کے اس دن کام نہیں آ سکے گا. اس دن تو پھر نفسا نفسی کا جو ہے وہ عالم ہوگا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. حالانکہ اوپر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے تھے اور ان کی کفران نعمت بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اعزاز چھین کر امت محمدیہ کو دے دیا. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کر دیا. تو دونوں کی نسبت کیسی ہو سکتی ہے؟ آیت کے اندر جو ہے وہ کچھ مناسبت کس طرح ہم قائم کریں گے؟ تو اس کی مناسبت اس طرح ہے کیونکہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ دونوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں. تو پھر ان کے دعوے کی صداقت جو ہے وہ کیسی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ نبوت کا ملنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے.
تو پھر یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے؟ اس لیے حضرت ابراہیم کا واقعہ لا کر اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہود اور نصارہ کے دعوے کی تردید کر رہے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ان کو اپنا امام اور پیشوا جو ہے وہ جانتے ہیں۔ وَإِذِ ابتلا، اور جب آزمایا، ابتلا کا روٹ ہوگا با لام واو، یعنی ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت ہو، کسی کو کام کی مشقت میں ڈال دینا، یہ ابتلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے رب نے ان کو آزمایا چند باتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا، اور اپنے اللہ کی آزمائی ہوئی باتوں میں جو تھے وہ پورے مکمل اترے، کیونکہ کسی کی قابلیت، کسی کے ٹیلنٹ کو جاننے کے لیے جو ہے وہ امتحان لینا ضروری ہوتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کی صورت اور نوعیت جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزلٹ کا بھی اعلان کر دیا کہ کالا کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو کن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی؟ ہمیں تو دو چند باتوں کا پتہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا، پہلے ان کی جوانی میں ان کے گھر سے ان کو نکال دیا، یعنی توحید کے نام پر وہ گھر سے نکلے، اور پھر ان کو آگ میں جلایا گیا، نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر حضرت اسماعیل کے ذریعے جو تھی ان کی آزمائش ہوئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جا کر بیابان صحرا میں جو ہے وہ چھوڑاؤ، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا یعنی خواب میں کہ وہ اسماعیل کے جو ہیں وہ گلے پہ چھری چلائیں۔ تو یہ تھی، اس کے علاوہ بھی 30 چیزیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو ہے وہ ہوئی ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں آزمایا اللہ نے کسی ایک کو ان چیزوں کے ساتھ، اس نے اس کو کما حقو پورا کر کے دکھایا، سوائے ابراہیم کے جنہوں نے راہ اسلام میں آنے والی ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا تو اللہ نے ان کے لیے برات لکھ دی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جو تھے جنہوں نے اپنی پوری وفا جو تھی وہ ظاہر کر دی۔ تو یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اس میں اصحابہ اکرام کی جو ہیں اس کی تفسیر میں ڈیفرنٹ اپینینز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو جو آزمائش ہوئی تھی وہ 10 چیزوں کے ساتھ ہوئی تھی، وہ فطرت میں سے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 اشیاء میں جو تھا وہ آزمایا، اور وہ فطرت سے ہیں۔ خمسن فی الرأسی، 5 کا تعلق سر سے ہے، و خمسن فی الجسدی، اور 5 کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے۔ جن کا تعلق سر سے ہے وہ ہے کہ مونچھوں کا کاٹنا، کولی کرنا۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، کہ فطرت میں یہ چیزیں جو تھیں وہ نہیں ڈالی گئی تھی، بلکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ مونچھوں کو کاٹا جائے، کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا جس کا تعلق جسم سے ہے، وہ یہ ہے ناخن کاٹنا، بغلوں کے یعنی انڈر آرم جو ہیں وہ بال اتارنا، زیر ناف بال موننا، ختنہ کروانا، پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، کیونکہ اس سے پہلے ان چیزوں کا رواج نہیں تھا۔ تو اسی مفہوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت اسلام سے ہیں، یعنی مردوں کا مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا۔ آج ہم اپنے بھی مردوں کا حال دیکھ لیں کہ کیا ان کی شکلیں کیا محمدی ہیں یا کس طرح کی ہیں، کہ مونچھوں کو آج کل بڑھا رہے ہیں اور داڑھی کو جو ہیں وہ کٹوا رہے ہیں، اور بعض نے تو ہر چیز کا جو ہے وہ صفایا پھیرا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن ان کا شمار کن میں ہوگا، عورتوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ مسواک کرنا، وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پور دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، جسم پر پانی بہانا،
اور راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات جو تھا میں بھول گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں جو تھا وہ اپنا ختنہ خود کیا تھا. یعنی اتنی بڑی بات جو تھی وہ کی, اور جیسے ہی اللہ کا حکم آیا آپ نے ہر چیز کو پورا کر کے دکھایا. ابراہیم الذی وفا, ابراہیم نے پورا حق جو تھا اپنی وفا کا ادا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا میں کامیابی کے صلے میں دنیا کی جو تھی وہ امامت جو تھی وہ عطا کر دی, پیشوائی دی, اور بطور انعام جو تھا وہ اعلان کیا انی جائلک للناس اماما, بے شک میں تجھ کو لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنانے والا ہوں. کیونکہ امامت کی اہلیت کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر 30 صفات کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے, کیونکہ ان صفات کا حامل ہی اخلاقی اور عملی لحاظ سے اس کا اہل ہوگا. اور پھر قرآن مجید نے ان 30 صفات کا خلاصہ جو ہے وہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا, جیسے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے جامع ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا جو ہماری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خلاف شریعت کام سے روکتے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے. تو جب جیسے ہی حضرت ابراہیم کو امامت نصیب ہوئی تو فوراً ہی جائلو کا روٹ ہوگا فَأَتَمَّهُنْ, پس انہوں نے پورا کر دکھایا. تمہ اس کا روٹ ہوگا تامیم میم, جیسا کہا ویسا ہی انہوں نے کر کے دکھایا. تو جائلو کا للناس امامہ, امامہ ہوتا ہے لیڈر, الف میم میم اس کا روٹ ہوگا امام جیسے ہوتا ہے, تو جو کہ اجتماعی معاملات میں مسئلہ جو ہے وہ حل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پیشوا بنا دیا تمام لوگوں کا, للناسی امامہ, تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیشوا بنا دیا. جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی تو فوراً ہی انہیں اپنی اولاد کا خیال آیا. قالا, کہا, وَمِن ذُرِّيَّتِي, اللہ میری اولاد کو بھی تو اسی طرح امام اور پیشوا بنائے گا, کیونکہ ہر انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ فطری محبت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبت جو ہے وہ ہر انسان کے دل میں رکھی ہے تاکہ وہ زندگی میں نشو و نما پائے, نسلیں جو ہیں وہ آپس میں تعاون کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری اولاد میں سے کون امام بنے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ صرف عمل اور شعور اور ایمان کامل سے جو ہے وہ امامت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ نبوت جو ہے وہ مورسی نہیں ہوتی بلکہ وہ وہبی ہوتی ہے, کسبی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو چنے گا جس کا وہ حقدار ہوگا. کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ باپ نبی ہے تو آگے سے بیٹا بھی لازمی نبی ہوگا, جیسے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اس کا آگے بیٹا بھی, لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کو بھی بادشاہ ہی بننا چاہیے. نہیں, یہ مورسی حکومت نہیں ہے بلکہ یہ وہبی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نصیب کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے بتا دیا لا ینالو, ذریت کا روٹ ہوگا زا را ہا, نہیں زا را را, تو زراؤن بھی اسی سے ہی ہے, یعنی ذریت کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا. یعنی جس طرح ایک کسان بیج کو پھیلا دیتا ہے اسی طرح اولاد جو ہے وہ بھی بڑی ہو کر ادھر ادھر پھیل جاتی ہے, یعنی کوئی بھی والدین کے پاس نہیں رہتا, تو یہی ذریت ہے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تھا وہ کتنا خیال آیا کہ میری اولاد جو ہے وہ کس زمرے میں جا رہی ہے, کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی اچھی سی اچھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کا جو ہے وہ خیال آتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد جو ہے وہ ظالم لوگوں تک نہیں ہے. یعنی جو نافرمان ہوگا, اللہ کا باغی ہوگا, اس کو یہ امامت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی. تو یہ لا ینالو اس کا روٹ ہوگا نون الف لام نالا, تو نالا ینالو, تو نیلن اس کا مصدر ہے, یعنی اس چیز کو پہنچنا جس کے لیے انسان طلب کرے, کوشش کرے, اس چیز کو پہنچ جانا, تو یہ ینالو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین, میرا عہد جو ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا.
تو جو اہل ہوگا اس کو میں دوں گا، جو کہ اہل نہیں ہوگا۔ اور ظلم میں سب سے پہلے جو ہے وہ شرک ہے، یعنی جو بھی انسان شرک کرے گا، بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، ان کے لیے امامت کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو پھر دیکھیں آج ہمیں بھی اپنی اولادوں کی جو ہے وہ فکر ہے، اور کس طرح کی فکر ہے؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، امامت جو ہے وہ کتنا اعلیٰ اور افضل عمل ہے لوگوں کی امامت کرنا۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کی کیا فکر میں ہیں کہ دنیا ان کی اچھی ہو جائے، دنیا میں یہ کامیاب ہو جائیں، اور اگر دین نہیں بھی حاصل ہوا تو خیر ہے، دین کے بارے میں کوئی اتنا ہمیں فکر اور تردد ہے ہی نہیں جتنا ہم دنیا کے بارے میں کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں تو ہمیں ان کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے دین کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم اپنے آپ پر تو اسلام کے حکم جو ہیں وہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے بچوں کو اس طرف لانے کے لیے ہم کوئی محنت، ایفرٹ اور ان کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرتے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک راستے پر چلا دے، اللہ ان کو بھی اپنا فرما بردار جو ہے وہ بنا لے۔ ہم بس دنیا کے لیے ان کی جو ہے وہ چاہت رکھتے ہیں کہ دنیا ان کو مل جائے، کہیں دنیا سے یہ لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہم سارا کچھ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فوراً امامت کا خیال آیا، جو کہ سب سے بڑا منصب اور عہدہ تھا۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی دین کی فکر دنیا سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا تو چند دن کی ہے، جو ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہ مل کر ہی رہے گا، اس کے بارے میں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہماری فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ ہم بالکل اپوزٹ ہو کر جو ہیں وہ سوچتے ہیں، اللہ ہماری سوچوں کو جو ہے وہ بدل دے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً، ثواب کی جگہ، صوب اس کا روٹ ہوگا، سا واو با، صوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی کسی چیز کا اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا یا پلٹنا صوب کہلاتا ہے۔ اور جب بنایا ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، جیم عین لام اس کا روٹ ہے، بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ، یعنی بار بار امنا اور امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم پکڑو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جائے نماز۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ ابراہیم کیا تھے اور کون تھے، اور ان کو کیسے امامت جو تھی وہ دی گئی، اور کون کون سے ان کے امتحانات اللہ تعالیٰ نے لیے جس کے میں پاس ہوئے، اور اللہ نے امامت کا بہت بڑا عہدہ جو تھا وہ ان کے سپرد کیا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی جو تھی وہ اس کو جدید کیا، یعنی تعمیر تو سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی اس کی، اور بعد میں اس کی جب طوفان نوح آیا تو اس کی بنیادیں جو تھیں وہ باقی رہ گئیں، اس کی عمارت وغیرہ جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جو تھا وہ یہاں پر ہمیں بتایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ جو ایک سے زیادہ دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا اس کے دل میں زیارت کا شوق اور بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کی لگن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ بار بار جو ہیں وہ وہاں پلٹ کر جاتے ہیں، اور کوئی بھی یہ شخص جو کہ بہت تکلیف برداشت کر کے آیا ہو، جس نے وہاں پر بہت دھکے بھی کھائے ہوں، کیونکہ ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑی تکلیف برداشت کرتے ہیں، یعنی جب وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے تو بعض دفعہ بہت سارے نقصانات بھی وہاں پر اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن آ کر یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں اب دوبارہ جو ہے وہ وہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ اس کی تڑپ میں جو ہے وہ اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کو جو ہے وہ امن کی جگہ قرار دیا ہے، سبحان اللہ، اور ثواب اور امن
ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور امن کتنا ہے کہ جو شخص ثواب اور اجر کی نیت سے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور وہ جماع اور لغو باتوں سے بچا، اس طرح لوٹے گا جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے جو ہے سبحان اللہ پیدا ہوا ہے۔ اور نمبر 2، جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہوا اور انتقام وغیرہ سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ بیت اللہ میں موجود جو فرد ہوتے تھے ان کے اندر سے جو تھے وہ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو امن ہی امن ہو گیا، چاہے وہ اس کے باپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کا وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر قصاص اور حدود جو ہیں وہ نہیں قائم ہوتی۔ تو وہاں پر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر حرمت والا ہے، اس مکہ میں لڑائی کے لیے مجھ سے پہلے کسی کے لیے جو تھی وہ لڑائی کرنی حلال نہیں ہوئی تھی، میرے لیے دن کا تھوڑا سا حصہ لڑائی جائز قرار دی گئی تھی، اس کے بعد قیامت تک لڑائی جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی بیت اللہ میں کوئی انسان کسی آدمی سے لڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ امن والا گھر ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں بھی اس امن والے شہر کا جو ہے وہ باسی بنا دے، ہم وہاں پر رہنے والے ہو جائیں اور تیرے گھر کی بار بار جو ہیں وہ زیادتیں کریں۔ تو آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت دعائیں ہماری اللہ ہر وقت ہی سنتا ہے، لیکن اس وقت فرشتوں کی بھی کثرت ہے کیونکہ ہماری محفل جو ہے وہ قرآن کی محفل ہے اور فرشتے بھی اس میں جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ دعاؤں کو، جتنی بھی جس کی خواہشات ہیں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو کہ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو جس کی دلی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب پوری فرما دے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ ابراہیم کی جگہ کو جائے نماز۔ تو آخذہ اس کا روٹ ہوگا حمزہ خا زا، واتخذوا کا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کی جگہ کو جائے نماز، یعنی مقام ابراہیم سے مراد جو ہے وہ پتھر جہاں پر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تھی وہ تعمیر کی تھی، اور آپ کے قدموں کے نشانات تھے جو لوگوں کے چھونے کی وجہ سے مٹ گئے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نشانات کو میں نے خود دیکھا جو لوگوں کے بکثرت چھونے کی وجہ سے مٹ گئے تھے۔ تو اب تو وہ بالکل ان کو قرید کے صحیح کر دیا گیا ہے، اور جیسے کہ ان کو اب شیشے میں لگا دیا گیا، ان کو چھوا نہیں جاتا، ان کو شیشے میں جو ہے وہ پیک کر دیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، وہی پتھر اوپر جاتے تھے اور نیچے آتے تھے، اس وقت کوئی لیڈرز سیڑھیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جو تھا وہ مقرر کیا، اور ابراہیم اوپر بھی لگانے جاتے اینٹیں اور نیچے بھی لگاتے، تو وہ پتھر ہی اوپر نیچے جو تھا وہ خود ہی ہو جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جو تھا وہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے تھے، بیت اللہ کے صحن میں جو تھا اس کو نصب کیا گیا، جیسے کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ آئے اور حجر اسود کو چھوا، پھر بیت اللہ کا طواف 7 چکروں میں کیا، 3 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے اور 4 چکر جو تھے وہ عام چال میں چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو سبحان اللہ، کیا شان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کی خاطر جو چلے ان کے پاؤں بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کے قدم اور ان کے آثار بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر قربانی دینا، کیونکہ جو امامت ہے وہ قربانی کرنے سے ملتی ہے، قربانی جو ہے، امامت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تو کیا ہی کہنا ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی، یعنی جو اللہ کو منظور تھا وہی میری زبان سے بھی نکلا، اور وہ 3 باتیں تھیں۔ سبحان اللہ،
کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ کے موافق ان کی زبان سے وہ باتیں نکلی اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو تھیں وہ لازم کر دی۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلی بات کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فوراً اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کی جگہ جہاں پر ابراہیم کے پاؤں کے نشانات لگے ہیں وہاں پر اس کو جائے نماز بنا لو، یعنی وہاں پر ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر دعا کی جائے۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں تھی، حضرت عمر کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، یعنی آپ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ ہر نیک بات جو ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اس پر آیت حجاب جو تھی وہ فوراً نازل ہو گئی، اور وہ کون سی تھی؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ تیسرا انہوں نے جو ان کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت اتار دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے اور انہیں قتل کر دے۔ تو کیسی پیاری پیاری ان کی خواہشات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر جو تھا وہ نازل کر دیا۔ اور ایک خواہش ان کی یہ بھی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دفعہ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول انہیں طلاق دے دیں تو اللہ آپ کو اس سے بہتر بیویاں بھی عطا کرے گا، حالانکہ ان کی اپنی بیٹی بھی نبی کی زوجہ محترمہ تھیں، لیکن انہوں نے اتنا تنگ کیا تھا، ازواج مطہرات نے کچھ ایسے مطالبات کیے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو تھی وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، قریب ہے تمہارا رب کہ اگر تم طلاق دے دو تو تمہارے لیے وہ اس سے بہتر بیویاں بھی لا سکتا ہے، تو لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا کہ اب اس کے بعد آپ بیویاں نہیں کر سکتے انہی بیویوں، کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اب یہ ساری زندگی قیامت والے دن بھی یہی آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ تو مقام ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اتنی فضیلت کیسے دی، جیسے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کوئی آدمی کسی کے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگا ایک آدمی نے مجھے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ مقام ابراہیم پر میرے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس لیے میں یہاں دعا کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو واپس چلا جا، پس تیرے ساتھی کو بخش دیا گیا ہے اور تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نفلوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبولیت کا مقام ہے۔ ہاں اگر زیادہ رش ہو تو آپ بیت اللہ کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ مقام ابراہیم کے 2 نفل جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے حج وغیرہ میں بہت رش ہوتا ہے، مرد ہوتے ہیں آگے، تو اگر اس سیٹ میں جگہ نہیں ملتی تو حرم میں کہیں بھی جگہ ملے وہاں پر بھی مقام ابراہیم کے 2 نفل جو ہیں وہ طواف کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کو قبولیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مقام ابراہیم جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ دیا، وہ کس بنا پر دیا کہ انہوں نے اللہ کی ہر کام کو پورا کر کے دکھایا۔ وَعَہِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم سے، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، عہد کا روٹ ہوگا عین ہا دال، ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طہرا یہ کہ پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے تم دونوں نے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کیا ہے؟ بیت اللہ کے چکر لگانے۔ عاکفین اعتکاف کرنے والے، بعض عاکفین سے مراد جو ہے وہ مکے کے باسی لیتے ہیں کہ جو وہاں رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے، اور
पाकीज़ा किससे रखना है, बुतों से पाक रखना है कि अल्लाह की गैरुल्लाह की इबादत ना हो, लग़्व और फजूल कामों और झूठी बातों से, शिरक से, कुफर से और हंसी मजाक से जो है उसको महफूज रखना है, यानी इन बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर हर तरह की निजासत, चाहे वो हकीकी हो या मानवी हो, तो उसमें जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसको मेरे घर को जो है वो पाक साफ रखना है तमाम निजासतों से, हकीकी निजासत और मानवी निजासत। ये मानवी में जो है, हकीकी निजासत में जो ज़ाहिरी निजासत आ जाती है, और मानवी निजासत में बुतों की या गैरुल्लाह की निजासत या शिरक वगैरह जो है उससे पाक साफ रखा जाए। तो वाहिदना इला इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और इतकाफ करने वालों के लिए, वर्रुक्का इस सुजूद, और रकू और सजदा करने वालों के लिए, क्योंकि बैतुल्लाह को खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। इसमें गैरुल्लाह की इबादत करना और किसी को अल्लाह की इबादत से रोकना जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। इसके अलावा यहाँ पर यहूद और निसारा की तरदीद की गई है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होने का दावा करते हैं, जबकि इब्राहीम ने तो मनासिक हज अदा करने और नमाज वगैरह अदा करने के लिए बैतुल्लाह को बुलाया था, और ये लोग ना हज करने जाते हैं और ना उम्रा करने जाते हैं। तो फिर ये क्या है, अपने दादे के दीन के भी बागी और नाफरमान हैं, क्योंकि ये तो इबादत के लिए जाते हैं, कहाँ पे, बन इसराइल में जाते हैं, और वहां पर जो पहला खाना काबा है जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म मनसूख करके बैतुल्लाह की तरफ कर दिया, वहां पर जाकर नमाजें पढ़ते हैं और अपनी इबादतें करते हैं, ना उम्रे के लिए जाते हैं ना हज के लिए जाते हैं। हालांकि ये आबादी जो थी वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, तो फिर ये किस इमाम को और किस पेशवा को जो है वो मानते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि बैतुल्लाह में जाओ तो फिर कौन सी इबादत जो है वो ज्यादा अफजल है। तो इमाम मालिक की राय इसके बारे में ये है कि बाहर से आने वालों के लिए तवाफ ज्यादा अफजल है, यानी फर्जी नमाज के बाद तवाफ करना जो है वो ज्यादा अफजल इबादत है, कि इंसान जितने भी हो सके वहां पर तवाफ करे, अल्लाह के घर में बैठे और तवाफ करता रहे। और वहां पर यानी कुरान का पढ़ना, इतना कुरान भी पढ़ना जो है वो भी अफजल अमल है, लेकिन बैतुल्लाह में खास तौर पर तवाफ की फजीलत ज्यादा है। यानी जब आप जाएं तो देखें, अगर फर्जी नमाज का टाइम नहीं है, अगर फर्जी नमाज का टाइम है तो पहले फर्ज जो है वो पढ़ने इमाम के पीछे जरूरी है, अगर नहीं है तो फौरन जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ शुरू कर दें। व इसकाला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी जाल, ऐ मेरे रब बना दे, हाजा इस बालादन, इस शहर को, आमिनन, अमन वाला। कैसे दुआ कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे रब इस शहर को, मक्के शहर को अमन वाला बना दे। सुभान अल्लाह। वर्जुक अहलहू मिनस समरात, यानी कितनी प्यारी दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह हमें भी दुआ मांगने के तरीके जो है वो सिखा दे, हम अपनी दुआओं को भी चेक करें कि हम किस तरह की अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है वो दुआएं मांगते हैं। ऐ मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला, वर्जुक अहलहू, और रिस्क दे इसके अहल वालों को, मिनस समराती, फलों में से, क्योंकि मक्का जो था वो बड़ा ही मतलब के बियाबान शहर था, जिसमें बारिश और ये सब्जा वगैरह जो था वो नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने जो थी वो दुआ मांगी कि अल्लाह इस शहर को पहले तो अमन वाला बना, क्योंकि जब हजरत इस्माइल को वहां पर छोड़ कर आए थे तो वहां तो कोई चीज भी नहीं थी अल्लाह के घर के, और बियाबान जंगल था और कुछ भी नहीं था, ना तो कुछ खाने के लिए था ना पीने के लिए था। बस आपके पास जो थी हजरत हाजरा के पास चंद खजूरें और कुछ पानी था, और वो भी खत्म हो गया। और फिर कैसे वो दौड़ी, बच्चे को जब प्यास लगी, सारों को इस वाक़े का पता है। तो हजरत इब्राहिम ने फिर दुआ की, वर्जुक अहलहू, ए अल्लाह रिस्क दे इसके अहल वालों को, क्योंकि फल सब्जियां वगैरह वहां पर उगना उसका महाल है। तो अल्लाह के नबी ने फिर दुआ की, तो अल्लाह ताला ने ताइफ का मकाम जो था उसको जो था वो हरा भरा कर दिया, जो कि मक्के से थोड़े ही मील पर जो है वो वाक़ है, और हर चीज वहां पर भरपूर कर दी। तो दुआ किसके लिए मांगी कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना, मक्के के लिए। वर्जुक अहलहू, और रिस्क दे इसके अहल वालों को, मिनस समराती, फलों से, समर की जमा फल समरात है, सा मीम रा इसका रूट है,
من آمنا جو شخص ایمان لے آئے منہم ان میں سے باللہ اللہ کے ساتھ یوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ. کیونکہ پیچھے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو بھی جو ہے وہ امامت نصیب کر دے، لیکن یہاں پر پھر دل میں ڈر آ گیا کہ کہیں پھر نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈانٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ رزق پھلوں میں سے دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھل جو ہیں وہ انسان کے لیے ایک مکمل غذا کا جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو انسان کو فروٹ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ فروٹ کا استعمال جو ہے وہ جسم کے لیے ایک بہترین چیز ہے. تو جہاں پر طائف میں جو تھا، جو کہ علاقہ بالکل مکے کے قریب ہے، وہاں پر پھل جو ہیں وہ اب کثرت سے ہیں. بنی اسرائیل کی بعض روایتوں کے مطابق بات یہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی روایات جو ہوتی ہیں نہ تو ان کو ہم جھوٹ کہہ سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں، کہ اصل میں طائف جو تھا وہ ملک اردن کا خطہ تھا. جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اس علاقے کو یہاں پر منتقل کر دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. تو پھر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ من اس شخص کو رزق دے آمنا جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. قال کہا اللہ تعالیٰ نے ومن کفرا جس نے انکار کیا، یعنی رزق کے دینے میں مجھے کوئی چیز جو ہے وہ مانے اور آڑے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی ہی رحیم اور کریم ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رحیم ہے، وہ ہر کسی کو دے رہا ہے کھانے کے لیے. تو اللہ نے کہا کوئی نہیں، جس نے میرا انکار بھی کر دیا فَأُمَتِّعُهُ پس میں اس کو فائدہ دوں گا. متا سے ہے میم تعین اس کا روٹ ہوگا. جس نے انکار کیا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا. ثم استرہ پھر اس کو لاچار کر دوں گا، الی عذاب النار آگے عذاب کی طرف، یعنی آگ کے عذاب کی طرف اس کو لاچار کر دوں گا. دنیا میں تو فائدے میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف رحیم جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوگی. قیامت والے دن کافروں کو کوئی رزق پانی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ کافروں کے لیے حرام قرار دی ہیں. وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ پانی اور رزق دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کافروں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. یعنی دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں میں ان کو لاچار کر دوں گا، بے قرار کر دوں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے، جو کہ رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی تھی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی سعیہا ومدہا بمثلی ما دعا ابراہیم لأہل مکہ. ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور وہاں کے باشندوں کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے مدینہ کے سا اور مد میں دگنی برکت کی دعا کی جس طرح ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے مدینے کے لیے دعا کی اور حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی. دونوں شہر ہی جو ہیں وہ پرامن ہیں. اللہ ہمیں سب کو بار بار جو ہے ان کی زیارت نصیب فرما. اللہ ہم بار بار تیرے گھر جائیں اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جہاں پر امن ہی امن ہے، جہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. قال فرمایا ومن کفر فامتعه قلیلا جس نے انکار کیا تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو بے قرار کر دوں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب بلند کر رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کیجئے. اس جو ہے یہاں ظرف زمان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب بلند کر رہے تھے. یرفع کا روٹ ہوگا رافعین. ابراہیم اپنی بیت اللہ کی بنیادوں کو. قواعد قائد کی جمع ہے، قائد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. تو کاف عین دال اس کا روٹ ہوگا. من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی. اور دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے رب تو قبول کر لے ہماری طرف سے. یعنی اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی کوشش اور اتنی بڑی سعادت
اور پھر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، کوئی فخر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے بڑے سے بڑے عمل کو بھی بہت حقیر سمجھتا ہے۔ تو عمل کر کے انسان کو فخر محسوس نہیں کرنا، بلکہ عاجزی اور فکر سے اس کی قبولیت کی فکر کرنا کہ یا اللہ جو عمل کیا ہے یہ تیرے راستے میں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ قبولیت کی سب سے بہترین دعا ہے۔ رب جب بھی نماز پڑھ کے اٹھیں تو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو قبول کر لے ہماری طرف سے، کاف با لام اس کا روٹ ہوگا کابالا۔ تو یعنی اس میں کیا ہے کہ انسان کے نیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، اور نیت کا خالص ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور خاص اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو کسی انسان کو جو ہے وہ اپنے عمل پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل کا جو ہے وہ ہر وقت طالب ہونا چاہیے۔ اور کتنی عاجزی اور انکساری ان کے عمل سے نظر آ رہی ہے کہ فوراً ہی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور بیت اللہ کی دیواریں جو ہیں وہ اونچی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، تقبل منا تو قبول کر لے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور خوب خوب جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور تو سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ تو بڑی ہی پیاری دعائیں ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی۔ جہاں پہ بھی حضرت ابراہیم کی دعائیں آئیں اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ان دعاؤں کو ہم نے انشاءاللہ لازمی یاد کرنا ہے، کیونکہ بیت اللہ جو تھا وہ پہلے فرشتوں نے جو تھا تعمیر کیا، اس کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے کی، نمبر 3 سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث نے کی، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام نے کی، نمبر 5 قوم عمالقہ نے کی، نمبر 6 قبیلہ جرہم نے کی، اور نمبر 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن قلاب نے کی، اور نمبر 8 آپ کی بعثت سے قبل قریش نے کی، نمبر 9 سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں کی، اور نمبر 10 حجاج بن یوسف نے جو تھی اس کی تعمیر کی۔ اور یہ تعمیر جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے، کیونکہ پہلے جو حتیم کا حصہ تھا وہ بیت اللہ کے اندر ہی تھا، لیکن بعد میں اس کو نکال دیا گیا، اور پہلے جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں انہوں نے 2 دروازے بنا دیے تھے، ایک سے لوگ جو تھے وہ اندر جاتے اور دوسرے سے باہر نکلتے تھے، لیکن بعد میں جو تھا حجاج بن یوسف نے اس کا ایک ہی دروازہ جو تھا وہ کروا دیا۔ حجاج بن عبد الملک بن مروان کے حکم سے پہلے بیت اللہ کو جو تھا وہ شہید کر کے پہلے کی طرح جو تھا وہ بنا دیا گیا۔ تو 10 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ ریکارڈنگ سن کے ضرور ان چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا، کیونکہ اتنی جلدی جلدی میں تو لکھا بھی نہیں جاتا۔ بہرحال آپ کوشش کیا کیجئے کہ جو بھی نوٹس بن جائیں وہ ان کو بنائیں، اور باقی جو ہے وہ پھر ریکارڈنگ سن کے جو ہے وہ اپنے نوٹس کو مکمل کیجئے گا۔ ربنا، اے رب ہمارے، دعا پھر کر رہے ہیں، وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں فرما بردار بنا اپنے لیے، اللہ ہم سب کو اپنے لیے فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور میری اولاد کو بھی تو ان کو بھی جو ہے وہ اپنا فرما بردار بنا، اور ایسی میری اولاد بنا امتم مسلمتن لک، جو کہ ایسی امت ہو جو کہ فرما برداری کرنے والی ہو، لکا تیرے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور میری اولاد کو بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی، 2 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے کتنی اولاد جو تھی وہ آگے بڑھائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 150 یا اس سے کم نبی جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی جو تھے وہ پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور یہیں پر دعا جو تھی وہ کھڑے ہو کر کی، اور میری امت کو بھی جو ہے وہ اپنا فرما بردار بنا، اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ وَأَرِنَا، اور سکھا ہم کو، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، مناسک کی جمع منسک کی جمع جو ہے وہ مناسک ہے، میم نون سین کاف اس کا روٹ ہوگا،
نہیں سوری نون سین کاف اس کا روٹ ہے، یعنی عبادت کے طریقے، عبادت کی جگہ، یعنی ہمیں پریکٹیکل طریقے جو ہے دیکھنے اور سننے بھی چاہیے اور دیکھنے بھی چاہیے، تاکہ ہمیں صحیح عبادت کرنے کا ڈھنگ آئے۔ اور وَأَرِنَا اور سکھا ہم کو یا دکھا ہم کو، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر تو مہربان ہو جا، اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی ساتھ ساتھ ڈر بھی ہے دل میں کہ جو کام کیے ہیں قبول بھی ہو رہے ہیں یا کہ نہیں، اور دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو ہمیں بھی ایسی دعائیں جو ہیں وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سب کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے جو ہیں وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ربنا اے رب ہمارے، وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، وبعث فیہم بھیج میں، وبعث کا روٹ ہوگا با عین سا، کہ بھیج ان میں، اٹھا کر کھڑا کر دے ان میں، رسولن ایک رسول، منہم جو کہ انہی میں سے تعلق رکھتا ہو، جو کہ انہی کی جانوں میں سے ہو، یتلو وہ پڑھے علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھلائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک صاف کر دے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے آئندہ نسل کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے جو تھی وہ اللہ سے دعا کی کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے۔ تو اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں اسی وقت خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام مٹی میں تھے، اور میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتلاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء اکرام کی ماؤں نے جو ہیں وہ خواب دیکھے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ میری ماں نے میری پیدائش کے وقت خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے ملک کے شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی شروع سے ہی جو تھے وہ آپ میں جو تھی وہ نبوت کی نشانیاں جو تھی وہ لوگ دیکھتے تھے، اور عجیب عجیب قسم کی نشانیاں جو تھیں وہ نکلتی تھی جس سے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے کوئی اعلیٰ قسم کا بچہ ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو، یعنی ہر پہلو سے جو ہے وہ ان کو کتاب الہی پڑھ کر سنائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کی اتباع کرنے والے ہوں۔ کیونکہ یتلو کا لفظ جو ہے وہ صرف کلام الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تلاوت جو ہے صرف قرآن کی ہوتی ہے، کسی دوسری کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اس کو عام پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے تلاوت کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے انگلش کی بک کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے، نہیں، قرآن کی صرف تلاوت ہوگی۔ تو تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے پڑھنا، کہ اور کلام الہی کو پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ اس کی ہر پہلو سے اتباع بھی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اسے پڑھا جائے۔ کوئی اپنی طرف سے لفظ یا حرکت میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان پر اپنی آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، تو کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ آپ کی سنت ہے۔ بعض نے اس سے دین کی فہم بھی جو ہے وہ مراد لیا ہے۔ تو حکمت جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی حکمت مانگنی چاہیے، کیونکہ حکمت سے ہی انسان جو ہے وہ صحیح اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین، اسی کی دعا حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی، اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا کر دے اور مجھے نیکوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرے ان کو، یعنی زکیہم کا لفظ جو ہے زکوٰۃ سے نکلا ہے، جس کے معنی طہارت کے ہوتے ہیں اور پاکی کے ہیں، جو کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے، یعنی ان کو تمام چیزیں جو ہے وہ سکھائے۔ تو یہود اس بات پر ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا نبی کیا ہے کہ ان کو باتھ روم کے بھی آداب تک جو ہے وہ سکھلاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے ہماری کیسی
جو ہے وہ تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچائیں کہ ہم نے پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کے نام جو ہیں وہ روشن ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کیا، قرآن کی ایک ایک آیت کو جو تھا وہ عملی نمونہ اس کا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو سیکھنے کی اللہ ہمارے اندر شوق اور رغبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں وارث بنائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو قائم رکھے۔ دیکھیں آج ہم اپنی بدعملی کی بنا پر کس قدر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور نان مسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ضلالتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جتنی بھی میری بہنیں آئی ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر کے اللہ سب کے گھروں میں سکون اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے، اور اللہ جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سجزا فی الدنیا والآخرہ۔ آمین وإیاکم۔